الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ آیات میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھا۔ آج کی آیات میں ذوالقرنین کے متعلق پڑھیں گے، کیونکہ اس سورت کا نزول، شان نزول یہ تھا کہ جب مشرکین مکہ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے کہنے پر چند سوالات کیے، جن میں معروف تھا کہ اصحاب الکہف کون لوگ تھے، ذوالقرنین کون شخص تھا، اور روح کیا چیز ہے، اور ایک حدیث میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ۔ ان چیزوں کا اللہ رب العالمین نے سورۃ کہف میں ذکر فرمایا۔ اصحاب الکہف کا قصہ ہم ابتدا میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ بھی پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن سے ذی القرنین کے متعلق۔ قل کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں تلاوت کروں گا یا پڑھ کر سناؤں گا، علیکم تم پر، منہ اس سے، ذکرن اس کے کچھ حالات۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یعنی کون؟ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے متعلق۔ قرنین، قرن کی جمع ہے قاف را نون۔ قرن عربی زبان میں کنارے کو کہتے ہیں یا سینگ کو کہتے ہیں۔ سینگ بھی سر کے دونوں کناروں پر موجود ہوتے ہیں، اور قرنین دو کناروں والا، دو سینگوں والا۔ علماء کرام نے اس نام میں مختلف اقوال کو ذکر فرمایا۔ ایک تو قرن مشرق اور مغرب کے کناروں کو بھی کہتے ہیں، اور ذوالقرنین نے مغرب اور مشرق، جیسا کہ اگلی آیات میں آئے گا، مشرق اور مغرب کا چکر لگایا۔ ایک تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ روم کا بادشاہ تھا، اور اس کا جو تاج تھا اس کے اوپر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے بھی اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور ایک ضعیف روایت کے مطابق کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس کے سر پر واقعتاً ہی دو سینگ تھے۔ بہرحال وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق۔ قل، کہہ دیجئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین مخاطب ہے کہ آپ کہہ دیجئے سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، ان قریب میں تلاوت کروں گا، علیکم تم پر منہ ذکرہ، اس کے زندگی کے کچھ حالات کو۔ اگر قرآن پاک کے اسلوب کو دیکھا جائے تو ہم نے پیچھے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اصحاب القریہ کا تذکرہ فرمایا، اور قصے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر فرمایا۔ توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ اگر سورۃ الکہف کی بات کی جائے تو ابتدا میں ہی اللہ رب العالمین نے توحید کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اکثر قصوں کو ذکر کیا، کیونکہ قرآن پاک بار بار پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مثالوں کو بیان فرمایا، جس طرح کہ ہم نے گزشتہ آیات میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے بہت سارے قصے اور بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں۔ تو ان قصے اور ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکے، بات کی تہ تک پہنچا جا سکے۔ ذوالقرنین کے متعلق کیوں جاننا چاہتے تھے وہ لوگ؟ کائنات میں بے شمار لوگ آئے، جاننے کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ قصے تھے، یہ وہ باتیں تھی کہ جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں جھٹلا دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جھٹلاتے گئے، اور جس وقت سورۃ الکہف نازل ہوئی یہ سختی کا تیسرا دور تھا، جیسا کہ ابتدا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل جھٹلایا جاتا، اور یہ جو قصے تھے یہ نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور ان مشرکین مکہ نے اس وقت عیسائی اور یہودی جو راہب تھے اس وقت، جو ان کے علماء کرام تھے، ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بتلایا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق پوچھو، اگر واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہوں گے تو تمہیں ضرور ان چیزوں کے متعلق بتلائیں گے، کیونکہ یہ نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ان کا قصہ میں آپ پر ذکر کروں گا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا، بے شک ہم، مکننا، ہم نے مکانت یعنی حکومت عطا کی، لہو اس کے لیے، فی الارض زمین میں، وآتیناہ اور ہم نے عطا کیا، من کل شیء ہر چیز میں سے، سببا ساز و سامان دنیا کا، سبب یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں کے سبب سے فلاں کام ہو گیا، یعنی وہ سبب اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کو عطا کیے تھے، اور دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، ہم نے ذوالقرنین کو کائنات کی حکومت عطا کی اور دنیا کا ساز و سامان عطا کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، فَأَتْبَعَ پیروی کرنا، پس پیروی کی، سببا ان اسباب کی جو اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کے لیے مہیا کیے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغ پہنچے، مغرب الشمسی سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا وہاں پر پایا، تغرب کہ غروب ہو رہا تھا، فی عین ایک ایسے چشمے پر، حمیئتن کہ جو گارے والا تھا، وجد عندہا قوما اور پایا وہاں پر ایک قوم کو، قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین اے ذوالقرنین، اما ان تعذب یہ کہ آپ ان پر سختی کریں، و اما ان تتخذ یا یہ کہ آپ پکڑیں،
فیہم اس کے ساتھ حسنا اچھا سلوک کرنے والے. جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جیسا کہ ذوالقرنین دو کناروں والا کہا جاتا ہے، تو جب یہ چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچا جہاں پر سورج کو غروب کر دیا جاتا ہے. اب سورج کے غروب کرنے کے حوالے سے سورہ یاسین میں تفصیل سے ہم نے پڑھا تھا کہ سورج چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ٹھکانے پر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. روزانہ چکر لگانے کے بعد اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا زمین چکر لگاتی ہے. دونوں معاملات، کبھی انہوں نے کہا کہ زمین گھومتی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اپنا سورج گھومتا ہے. بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی منزلوں کو مقرر کیا ہے اور اپنے مقررہ وقت میں ہی چکر لگاتے ہیں اور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے. جبکہ دنیا کا ہم اصول یہ جانتے ہیں کہ جب اب یہاں پر سورج نکلنے والا ہے تھوڑی دیر بعد، لیکن پاکستان اور انڈیا کا کیونکہ تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے، وہاں پر آدھا گھنٹہ پہلے سورج نکل جاتا ہے، وہاں پر تقریباً سورج نکل چکا ہے اس وقت. یعنی اسی طرح آگے چلتے جائے اگلے ممالک کے اندر، ایک میں سورج غروب ہو رہا ہے دوسرے میں طلوع ہو رہا ہے، ایک میں غروب ہو رہا ہے دوسرے میں طلوع ہو رہا ہے. یعنی دنیا میں ہر وقت دن اور رات موجود رہتا ہے. تو پھر ذوالقرنین نے کیسے دیکھ لیا کہ سورج کو غروب ہوتے؟ اگر ہم سمندر پر جائیں تو جب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہوتے ہوئے سمندر کے اندر ڈبکی لگا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ حتی اذا بالغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو. نماز مغرب، اس کو مغرب بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد ادا کی جاتی ہے. سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ. حامیہ اس گارے کو کہتے ہیں جہاں پر کافی دیر پانی کھڑا رہے اور پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے وہ بدبودار کالا گارا بن جاتا ہے، اس گارے کو کہتے ہیں. اور ذوالقرنین اس جگہ پر پہنچا، یعنی جو دنیا یعنی خشکی کی دنیا میں جو حد ہے جہاں سے آگے پانی شروع ہو جاتا ہے، وہاں تک اس نے مشرق میں سفر کیا، معذرت کے ساتھ مغرب میں سفر کیا جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے. یعنی خشکی کی انتہا تک پہنچے، وہاں سے آگے پانی ہی پانی ہے. اور انہوں نے وہ چشمہ دیکھا جس کا پانی ٹھہرا ہوا تھا، وہ سمندر نہیں تھا، اس کا پانی ٹھہرا ہوا تھا. پانی کے ٹھہرنے کی وجہ سے وہاں پر کالا بدبودار گارا بن چکا تھا. اور بالکل اس جگہ پر اس طرح دیکھا کہ اس چشمے کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے. وجد عندہا قوما، اور پایا وہاں پر ایک قوم کو، وہاں پر ایک قوم موجود تھی. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یہ کہ تو ان کو عذاب دے، ان پر سختی کر، جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے دنیا کی بادشاہت عطا کی، دنیا کی حکومت عطا کی اور سارے دنیا کے ساز و سامان بھی عطا کر دیے، اسباب بھی مہیا کر دیے. اب اللہ اس قوم کے لیے کہتے ہیں کہ اے ذوالقرنین، چاہیں تو آپ ان کو عذاب دیں، ان پر سختی کریں. وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اور یہ کہ آپ چاہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ کو دونوں اختیار موجود ہیں، آپ ان کو تکلیف دے، اذیت دے، عذاب دے، سختی کریں، یا آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا نیکی کریں. اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کو یہ اختیار عطا کیا. انشاءاللہ اس سے آگے ذوالقرنین کا قصہ پڑھیں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.